ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا راشد محمود سومرو صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو یہ بیان ہے کہ حکومت 45 کی ہو یا 47 کی ہو, یہی حکومت ہے, بینی کے ساتھ چلنا ہوگا, اس سے ہم یہ اخذ کر لیں اور یہ اخذ کرنے میں ہم صحیح ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ ہی چلیں گے, حکومت کو تسلیم کر لیا, وہ جو باتیں تھی کہ یہ وہ ریگڈ اور فلاں وہ سب اب پرانی باتیں ہو گئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ کاش کہ آپ اس گفتگو کے ساتھ اس کا پس منظر بھی چلا لیتی. جو 15 منٹ کی ٹوٹل مولانا صاحب کی گفتگو اسمبلی میں ہے, اس کا پس منظر کیا تھا, اور اس پس منظر پہ آخر میں جب مولانا صاحب تقریر وائنڈ اپ کرنے لگے تو یہ الفاظ مولانا صاحب نے کیوں کہے, اس کو سمجھنے کے لیے مولانا صاحب کی پوری تقریر کو سننا ضروری ہے. مولانا صاحب نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کیا. مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کیا. چند دن قبل بلوچستان میں جس طرح دہشت گردوں نے گاڑیوں سے اتار کر نوجوانوں کو شہید کیا اس کا ذکر کیا. سندھ کے اندر ڈاکو رات کا ذکر کیا. ملک کے اندر بڑھتی ہوئی بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اب ملک کے امن امان کے لیے, ملک کے اندر انتشار ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کردار ادا کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ کون اسمبلی کے اندر ہے, کون اسمبلی کے باہر ہے, کون حکومتی بینچوں پر ہے, کون اپوزیشن کے بینچوں پر ہے, کون فارم 45 کا ہے, کون فارم 47 کا ہے. ہم سب نے مل کر ملک کو دہشت گردوں سے نجات دلانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی, اور انہی نے کام کرنا ہوگا اور ان سے کام لینا ہوگا. باقی جہاں تک بات ہے الیکشن کی, جمعیت علماء اسلام کا واضح موقف تھا, واضح موقف ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ یہ اسمبلی جعلی ہے, اس میں بیٹھے ہوئے لوگ جعلی ہیں, ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے. اکثر 9 ملک کے اندر انتخابات چاہتے ہیں, اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد روز اول سے جاری ہے. کل 7 ستمبر کو ہم لاہور میں بھی ایک نئے عزم سے جا رہے ہیں, 14 اکتوبر کو میر پور خاص میں, نومبر کے اخیر میں انشاءاللہ ہم سکھر میں بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری تحریک جاری ہے اور جاری رہے گی. مولانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جن 4 وزارتوں کی پیشکش آپ کو کی گئی ہے یا مولانا صاحب کو کی گئی ہے حکومت میں آنے کے لیے, وہ مولانا صاحب نے ٹھکرا دی؟ جی 4 وزارتوں کی نہیں, اس سے بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی ہیں. جو 4 وزارتوں کی بات کر رہے ہیں شاید وہ ابھی بھی احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں. مولانا صاحب کا قد کاٹ 4 وزارتوں کا نہیں ہے. مولانا صاحب بتائیں تو کیا پیشکشیں اور ہوئی ہیں؟ بہت بڑی ہوئی ہیں, میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا. مولانا صاحب نے سب جوتے کی صدر پاکستان کی بھی ہوئی ہے, صدر پاکستان کے لیے ہوئی ہے یا گورنر خیبر پختونخوا کی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کوئی بات مولانا صاحب سے ابھی اس وقت سنجیدگی کے بنیاد پر نہیں ہوئی ہے, اور نہ مولانا صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان کی کرسی کے لیے اور گورنرشپ کے لیے اپنا موقف یا نظریہ تبدیل کریں گے. آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے, اور آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, پارلیمان کے بالادستی کے لیے مولانا فضل الرحمان سے زیادہ اور جمعیت علماء اسلام سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی ہیں. آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ یہ ہمارا ابھی 4 مہینے پہلے کا نہیں ہے, یہ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن سے ہے. ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے. یہ میرا خیال یہ کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ احمقوں کے جنت میں رہ رہے ہیں کہ شاید وہ عوام کو بے وقوف بنا سکیں گے, اور مولانا صاحب کی جو مقبولیت بڑھ رہی ہے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو جی 4 وزارتوں کی آفر ہوئی ہے تو لوگ اب مولانا صاحب کی مقبولیت کم کرنے میں وہ کامیاب ہوں گے. نہیں, کل بھی لوگوں کے دلوں پر مولانا صاحب کا راج تھا. اچھا, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے آج بھی مولانا صاحب, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں اسٹریٹ پاور آج بھی مولانا صاحب ہے. اس طرح کے الزامات سے کوئی مولانا صاحب کے بالکل ٹھیک ہے کو جو ہے وہ نہیں روک سکتا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فرما دیجئے گا مولانا راشد محمود صاحب کہ چلیں حکومت کے حوالے سے نہیں آ رہے, یہ سب تو آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو بیان کر دیا, واضح کر دیا, بٹ جو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کوئی حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی تحریک چلانے کا ارادہ ہے؟ قبل از وقت الیکشن کرانے کے لیے کوئی تحریک چلانے کا ارادہ ہے؟
دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ مذاکرات کر رہی ہیں، کس نتیجے پر پہنچتی ہیں اس کے بعد ہی اس پر میں کوئی تبصرہ کر سکتا ہوں. لیکن جمعیت علماء اسلام تو تحریک چلا رہی ہے. ہم نے پشین میں جلسہ کیا، اس کے بعد ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، پشاور میں جلسہ کیا، اس کے بعد ہم نے بہاولپور میں جلسہ کیا، لکی مروت میں جلسہ کیا، کل ہم لاہور جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم میرپور خاص اور پشاور اور ہم سکھر جا رہے ہیں. تو ہماری نہیں تحریک تو وہ چل تو رہی ہے. سب ٹھیک ہاں ہے پی ٹی آئی سر. تحریک مولانا صاحب تحریک جو چلا رہے ہیں کیا تحریک ہے، اس کا کیا ایجنڈا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اکثر نو انتخابات ہونے چاہیے، اچھا عوام کے مرضی کے مطابق ممبران پارلیمنٹ میں جانے چاہیے، عوام کے مرضی کے مطابق حکمران ہونے چاہیے. ٹھیک چور ہے، بالکل دروازوں ٹھیک سے ہے. حکمران اب یہ ملک مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان کو برداشت کر سکے. ملک کا حال آپ کے سامنے ہے، ہم معاشی بالکل طور پر ٹھیک ہے. تباہی بہت کے بہت کنارے پر شکریہ، کھڑے ہیں. بہت شکریہ سر.